نہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن پاکستان میں لوگوں کے پاس سوائے ریئل اسٹیٹ کے اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ وہ انویسٹ کر سکیں۔ جو انویسٹرز ہیں جنہوں نے اپنے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، وہ ان کو بہت زیادہ وری ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو اتنا فرق پڑتا ہے کہ جی گورنمنٹ نے زیادہ ٹیکس لگا دیے ہیں، ٹرانسفر ایکسپینس زیادہ ہو گئے ہیں۔ جس نے جو چیز لینی ہے وہ اس نے لینی ہے۔ پاکستان میں سب سے بیسٹ اگر پلیس ہے تو ڈی ایچ اے لاہور ہے انویسٹمنٹ۔ جی بالکل ایسے۔ تو یہاں پہ ریٹس کم کیوں نہیں ہوں گے، ان کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، وہ جو لوگ بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈی ایچ اے لاہور کی طرف ہی آتے ہیں۔ ٹائم ہے، لوگوں نے مس کرنا ہے۔ لوگ جیسے کہتے ہیں نا یار وہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ وہ چیز ایک اتنے کی مل رہی تھی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی راج صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک خیریت۔ راج صاحب آج کا پروگرام یہ ہے کہ پہلے تو میں لوگوں کا انٹرویو کرتا ہوں۔ آج کا پروگرام ہے کہ ہم آپس میں ڈسکس کریں گے ریئل اسٹیٹ کے بارے میں، جو کہ میری ایکچوئل فیلڈ ہے، کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ۔ اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آپ کو بھی تقریباً 10-12 سال ہو چکے ہیں اس کام کے ساتھ، مجھے بھی 10-12 سال آلموسٹ اس کام میں ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیونکہ لوگ کچھ جو انویسٹمنٹس کر چکے ہیں، ان کی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ آگے کب تک ان کو پروفٹ نہیں دیں گی۔ آگے لوگ جو وری ہیں پاکستان میں، جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پیسے سٹک ہو چکے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ سٹک ہو چکی ہیں، کوئی چیزیں بک نہیں رہی۔ ڈفرینٹ سینیریوز ہیں ہر جگہ کی مارکیٹ میں، کہیں ابھی بھی مارکیٹ تیز ہے، کہیں سلو ہے، یہ سارا سین ہے۔ تو اس بارے میں تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو راج صاحب کیا سمجھتے ہیں مارکیٹ کے حالات ایسے کیوں ہیں؟ کیا ریزن ہے ابھی تک جو چل رہی مارکیٹ کے حالات؟ کچھ یہ ہے کہ جو انویسٹر ہیں انہوں نے جو اپنے انویسٹمنٹ ہے وہ بینکوں میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ بینک کے جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ ابھی مطلب تقریباً 22% ہے، کوئی 22-23% ہے۔ تو جیسے ہی اگر گورنمنٹ اس میں جو انٹرسٹ ریٹ کم کرتی ہے تو وہی لوگ پھر پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کریں گے اور اس سے بہتری آئے گی۔ ہاں جی، ایکچولی اگر سوچا جائے تو پاکستان میں ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن پاکستان میں لوگوں کے پاس سوائے ریئل اسٹیٹ کے اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ وہ انویسٹ کر سکیں۔ دا ون اینڈ اونلی وے ہے ان کے پاس۔ اور یہ بینکوں کے جو انٹرسٹ ریٹس ہیں یہ سدا تو رہنے نہیں ہیں، یہ مزید کچھ عرصے رہ جائیں گے، اور اس کے بعد جیسے ہی نارمل ہوں گے، آپ کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ مارکیٹ جو ہے نا ہماری بہتری چل پڑے گی۔ تو وہ پھر جو انویسٹرز ہیں جنہوں نے اپنے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، وہ ان کو بہت زیادہ وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیا کہتے ہیں ٹیکسز وغیرہ کا میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو اتنا فرق پڑتا ہے کہ جی گورنمنٹ نے زیادہ ٹیکس لگا دیے ہیں، ٹرانسفر ایکسپینس زیادہ ہو گئے ہیں۔ جس نے جو چیز لینی ہے وہ اس نے لینی ہے۔ جی لینی ہے، اور ٹیکس لوگ دیتے ہیں، دینا بھی چاہیے، لیکن وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ راج صاحب میرا ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے، کیونکہ پہلے میں انٹرویو کرتا ہوں، جیسے میں بتایا آج میرا انٹرویو نہیں ہے، آج ہم ایک ڈسکس کر رہے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہم دیں گے۔ جو لوگ اس کو سن کے تو اپنی آگے فیوچر میں انہوں نے ریئل اسٹیٹ کو کیسے اپنی انویسٹمنٹس کو لے کے چلنا ہے، ان کو یہاں سے کوئی ہمارے ایکسپیرینس سے کوئی فائدہ مل جائے۔ جی ایسے ہی۔ راج صاحب ایک ریزن جو میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ جو ہے، اسپیشلی میں کیونکہ ڈی ایچ اے لاہور میں کام کر رہا ہوں، سب سے بڑا ڈی ایچ اے لاہور ہی ہے جی، اور سب سے زیادہ کام بھی ادھر ہی ہوتا ہے۔ میں اس کے بارے میں جو ہی بات کروں گا۔ میرا ماننا اور کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے بیسٹ اگر پلیس ہے تو ڈی ایچ اے لاہور ہے انویسٹمنٹ۔ جی بالکل ایسے۔ تو یہاں پہ ریٹس کم کیوں نہیں ہوں گے، ان کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ میں بتاؤں گا کہ جتنے بھی ہمارے رورل ایریاز ہیں، اس میں آپ ادھر سے ملتان تک چلے جائیں اور ادھر تک آپ چلے جائیں، سرائے عالمگیر، جہلم تک چلے جائیں، وہ جو لوگ بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈی ایچ اے لاہور کی طرف ہی آتے ہیں۔ ان کے پاس اور اس سے اچھی آپشنز نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جتنے بھی لوگ دیکھ لیں، آپ جن کے پاس بھی ایکسٹرا منی ہے، ان کا کم از کم مطلب ڈی ایچ اے لاہور میں ان کی کوئی نہ کوئی بلڈنگ ہوگی، کمرشل ہوگا، کوئی پراپرٹی ان کی ادھر لازمی ہوگی۔ اور یہ کیوں، ایک تو ریزن یہ ہے کہ پورے پنجاب سے ملتان تک، پورے پنجاب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اگر موو کریں گے اور کرتے ہیں تو وہ بڑے شہروں میں موو کرتے ہیں، جب بھی جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے یا کوئی بزنس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی بڑے شہروں میں آتے ہیں۔
جو بڑے شہروں میں جب وہ موو ہوں گے تو ڈیفینیٹلی پھر یہاں پہ ریکوائرمنٹ بڑھے گی پراپرٹی کی، تو وہ پراپرٹی کے ریٹس اوپر جانے ہی جانے ہیں، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. ہاں جی. اور دوسری ریزن جو ہے وہ مطلب جیسے پاکستان دنیا میں 6 نمبر پہ آبادی کے لحاظ سے ایک بڑا ملک ہے، اور ابھی بھی ماشاءاللہ سے یہاں پہ آبادی اسی حساب سے بڑھتی جا رہی ہے. تو لوگوں کی ضرورت ختم نہیں ہو سکتی، لوگ فیملیز بڑی ہوتی ہیں، پھر آگے اپنے بچوں کے لیے آگے یہ سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے، اور اس وجہ سے پراپرٹی پاکستان میں کبھی بھی سلو نہیں ہوگی. یہ ٹیمپریری ہے، وقتی طور پہ آپ کو لگ رہا ہوگا، لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ وہ پھنس گئے ہیں، اسٹک ہو گئے ہیں، کوئی ریٹس کم ہو گئے ہیں. اس کی ایک بڑی ایک سمپل سی ایک مطلب بڑی سمجھ آنے والی ایک ریزن ہے. سپوز میں ایگزامپل کے طور پہ جس پلازے میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ میرا آفس ہے، تو اس کی ویلیو کم از کم 15 کروڑ پلس ہے، 15 کروڑ تک کی یہ چیز ایسا ہی ہے. جی بالکل ایسے ہی 15 کروڑ کی چیز ہے، تو اس کے اوپر رینٹل انکم ان کو مل رہی ہے تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ نہیں مل رہی. 5 لاکھ روپے اگر وہ اس پہ کما رہے ہیں، اور اگر یہ 15 کروڑ انہوں نے بینک میں رکھا ہو، تو ابھی میں کیلکولیٹر تو نہیں میرے پاس، لیکن میرے خیال میں یہ 10 لاکھ روپے مہینے کا ان کا مل جائے گا. مطلب زیادہ ہی بنے گا، میرا نہیں خیال کم بنے گا. اس وجہ سے وقتی طور پہ لوگ اس طرح موو ہوئے ہیں. جیسے ہی ریئل اسٹیٹ میں یہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تو ڈیفینیٹلی یہ مارکیٹ دوبارہ بحال ہو جائے گی. جی ہسٹری رائے صاحب تھوڑی بتائیں کہ یہ مارکیٹ کب چلی تھی، کب رکی تھی، اس بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں لوگوں کو، تاکہ ان کو ہسٹری سے بھی وہ اپنا تھوڑا سا اسیسمنٹ کر لیں کہ کب مارکیٹ کتنے سال بعد ایک بوم آتا ہے اور پھر تھوڑی مارکیٹ سلولی چلتی ہے، پھر ایک بوم آتا ہے. جی اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں، آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ جو میرا ایکسپیرینس ہے تقریباً 2 سے 3 سال مارکیٹ بہتر ہوتی ہے، پھر 2-3 سال کا گیپ آتا ہے. تو یہ روٹین میں ہے، تو ہوتا ہے ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو جاتا ہے. اور انویسٹر بھی چینج ہوتے رہتے ہیں، کبھی وہ ڈالر کی طرف انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بینکوں میں انٹرسٹ کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے ملکوں میں انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اتار چڑھاؤ تو ہوتا رہتا ہے. اسپیشلی جیسے ہی نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے، یہ کافی زیادہ اینٹی ہیں ریل اسٹیٹ کے. جی ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، سوچنے کا انداز ہے، مطلب مے بی وہ اپنی طرف سے بہتر سوچ رہے ہوں گے. لیکن اس کا ایک نقصان جو مجھے سب سے زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کی باہر سے ریمیٹنس، جو لوگ باہر سے لوگ پیسہ بھیج رہے تھے پاکستان میں اپنی پراپرٹی خریدنے کے لیے، کیونکہ آپ ڈی ایچ اے میں چیک کریں، آپ کو 50% سے زیادہ لوگ ملیں گے جو اوورسیز ہیں، وہ وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں تو پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں. اب بھی لوگ رک گئے ہوئے ہیں، اور وہ انویسٹمنٹ اپنی ان جیسے دبئی میں کافی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. آئی تھنک 3rd نمبر پہ پاکستان آیا دبئی میں جن کی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹس ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، ایک بالکل ایک غریب ملک ہونے کے طور پہ اگر دیکھا جائے، پھر بھی دبئی میں پاکستانی 3rd نمبر پہ پاکستان آ رہا ہے. تو قمر صاحب بھی بتائیں کہ ابھی کیا انویسٹمنٹ کیونکہ ہمارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا آپ گائیڈ کریں گے کہ ابھی انویسٹمنٹ کرنا بنتا ہے، یا کیا ٹائم ہے بائنگ کا ٹائم بہتر کیا ہے؟ نو ڈاؤٹ یہ بیسٹ ٹائم ہے، بائنگ ٹائم ہے. اس وقت دیکھ لیں ہر چیز جو ہے، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. فیز 10 کی فائل ڈی ایچ اے لاہور فیز 10 کی فائل 135 تک گئی تھی، ابھی اس کا ریٹ اپروکسیمیٹلی 70 کے قریب آ چکا ہے. جی یعنی کم از کم سمجھیں کہ ہاف ریٹ پہ وہ فائلز آ چکی ہیں. اور یہ کبھی بھی مت سوچیں کہ یہ ریٹ ایسا ہی رہنا ہے. یہ وہ ٹائم ہے لوگوں نے مس کرنا ہے. لوگ جیسے کہتے ہیں نا یار وہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ وہ چیز ایک اتنے کی مل رہی تھی، یہ وہی ٹائم ہے، سستی مل رہی تھی نہیں لی. وہ جو ہم بھی ایگزامپلس دیتے ہیں کہ مجھے فیز 6 کا پلاٹ اتنے کا مل رہا تھا، مجھے 7 کا پلاٹ اتنے کا مل رہا تھا، اب اتنے کا ہے. تو یہ اسی طرح کا ایک یہ گولڈن ٹائم ہے، بائنگ ٹائم ہے. لوگ جو وقتی طور پہ بینکوں سے انٹرسٹ میں رکھ کے اور وہاں سے جو ارن کر رہے ہیں وہ ٹیمپریری ہے. اور یہ دیکھیے گا جو لوگ اس وقت جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم سٹک ہو چکے ہیں پراپرٹی میں، یہ آنے والے دنوں میں وہی لکیسٹ پرسن ہوں گے جن کو لوگ جن کی ایگزامپل دیں گے یار اس بندے نے ایسے کیا تھا. اور ہمارے پاس بے شمار کلائنٹس آپ کے پاس کلائنٹ ایسے ہیں آتے ہوں گے کلائنٹ جو کہتے ہوں گے یار وہ میں تو یہ اتنے کا لے رہا تھا، آج میں اس میں 2 کروڑ اوپر دے کے بھی مجھے یہ چیز نہیں مل رہی. ایسے تو ایک مجھے یاد آ گیا کہ میں آپ کو بالکل، حالانکہ ہم اسی پروفیشن سے ہمارا تعلق ہے، لیکن میں نے گولف رایا کے جو
فیئر ویز کے جو کمرشل ہیں جی وہ میں نے غالباً 15.5 کروڑ کا تھا، 16 کروڑ کا تھا، 16 کروڑ کا میں نے وہ بیچا. اور میں آپ کو بالکل حقیقت بات بتاتا ہوں، اور 3 سال کے انسٹالمنٹس پہ بیچا. جی ایسے ہی تو میں سمجھ رہا تھا کہ یار وہ سیالکوٹ کے کلائنٹ تھے ہمارے، تو میں سمجھ رہا تھا یار ان کے ساتھ پتہ نہیں شاید زیادتی ہو رہی ہے یار، یہ اتنی دور، مطلب اس وقت ابھی وہاں پہ اتنی کوئی مارکیٹ میں وہ ایسا ہم نہیں سوچا ہوا تھا کہ ایسی مارکیٹ بنے گی جیسی ابھی بنی ہے. تو میں سمجھ رہا تھا کہ یار اس بندے کے ساتھ پتہ نہیں شاید میں زیادتی کر رہا ہوں کہ اس کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ لگوا رہا ہوں. بہرحال وہ قسطوں پہ میں نے لے کے دیے، 2 لے کے دیے، ایک سیالکوٹ کے دوست تھے، کلائنٹ تھے میرے. تو اب بھی میرے خیال میں اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں. انہوں نے 3 سال انسٹالمنٹس میں پیسے دیے، ٹھیک ہے، 4 سال یا 5 ہو گئے ہوں گے، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں یاد، فائلز مجھے دیکھنے میں تھوڑا سا بھول جاتا ہوں چیزیں. تو اب بھی اس کی قیمت جو ہے کوئی 54 کروڑ تک ایسے ہی پہنچ چکی ہے. ان کا مین کا ہے، مین روڈ کے اوپر تو 54 پلس میں ہی ہے. 54 کا. مجھے بتائیں کہ کون سی انویسٹمنٹ پوری دنیا میں اپریسیشن جس کی اتنی ہوئی ہو. جی ایسے دبئی لے لیں، آپ امریکہ لے لیں، آپ یو کے لے لیں، وہاں پہ بھی ہم دوستوں کے ساتھ ان ٹچ ہیں، بتاتے رہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اتنی اپریسیشن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. جی رینٹل انکم نو ڈاؤٹ تھوڑی سی بہتر ہے پاکستان سے، اگر دبئی کا کمپیریزن کریں ہم، وہاں پہ رینٹل انکم بہتر ہے، لیکن پرائس اپریسیشن اتنی کبھی نہیں دیکھی. نہیں. تو اسی طرح سے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ ٹائم بھی ایسا تھا جب میں نے ان کو لے کے دیا کہ لوگ اس وقت ڈس ہارٹ ہو چکے ہوئے تھے پراپرٹی سے، لیکن وہ صاحب ان کے پاس انہوں نے اپنی ان کا کوئی پراپرٹی میں حصہ ان کا بکا تھا، وہ ان کو حصہ ملا تھا اپنی پراپرٹی کا، تو اس میں سے انہوں نے یہ کمرشل پلازا لیا تھا. تو اس لیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ڈی ایچ اے میں آپ چیز لے لینا ہی سمجھیں آپ نے جیت لیا ہے. ڈی ایچ اے میں بائی کر کے بھول جائیں، ٹھیک ہے. یہ وہ ایک بڑی پرانی ایک بنی ہوئی ہے مثال کہ بائی اینڈ ویٹ فار بائی نہیں، آپ انتظار نہ کریں خریدنے کا، آپ بس خریدیں اور پھر ویٹ کریں. تو یہ جو دوست ہیں جو ابھی ریل اسٹیٹ جنہوں نے جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم سٹک ہو چکے ہیں پراپرٹی میں، وہ بڑے سکون کی نیند سوئیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بیسٹ اس کا جو نا انشاءاللہ رسپانس ملے گا، رزلٹ ملے گا، اور اچھی اپریسیشن ملے گی پراپرٹی میں. تو قمر صاحب بتائیں ابھی انویسٹمنٹ ڈی ایچ اے میں کون سے فیزز میں، اور کیا پلاٹس میں کرنی چاہیے یا گھروں میں، تو کیا بہتر ہے؟ رائے صاحب آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، یہ تو بس ایک ہم کیونکہ کویشچن آپ کریں گے میں رپلائی کروں گا کوئی میں آپ سے. یو نو کہ سب سے بیسٹ ہے کہ آپ ان جگہ پہ ان فیزز میں جائیں جہاں پہ ابھی ڈیولپمنٹ جو ہے ابھی 50% ڈیولپمنٹ جہاں پہ کنسٹرکشن 0.5% ہو چکی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فیز 7 میں چلے جائیں، آپ 9 پریزم میں چلے جائیں. اگر آپ نے فوری گھر بنانا ہے تو آپ فیز 7 میں چلے جائیں، نہ لیں فیز 6 میں پلاٹ، فیز 5 سے نکل جائیں، فیز 4 سے، فیز 6 سے، کیونکہ فیز 6 میں 6 کروڑ کا پلاٹ جو ہے نا وہی لینڈ، اتنی ہی جگہ، وہی فیسلٹیز، وہی روڈز، وہی سیکیورٹی، وہی انفراسٹرکچر، سارا وہی، اسی طرح کی مسجدیں، ہر چیز آپ نے فیز 7 میں بھی انجوائے کرنا ہے. صرف یہ اور یہ کہ بس آپ سمجھ لیں کہ 2 سال یا 2-2.5 سال اگر آپ 2-2.5 سال پیچھے، 3 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو فیز 6 کا وہ جیسے ابھی فیز 7 ہے، فیز 6 ایسے تھا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے فیز 7 میں چلے جائیں. اور اگر آپ مزید اور زیادہ پروفٹ میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو آپ کی پراپرٹی ہوتی ہے یہ صرف رہنے کا گھر جو ہے آپ کا رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، یہ آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں. یہ اسی کے بیس پہ آپ امیر ہیں یا آپ غریب ہیں. آپ کے اچھے ڈیسیژنز یہی ہیں کہ آپ ان فیزز سے نکلیں، فیز 7 میں چلے جائیں، مزید کرنا چاہتے ہیں فیز 9 پریزم میں چلے جائیں. ٹھیک ہے. یہ 2 جگہ ہیں جن کو میں فیز 8 میں بھی ابھی گنجائش ہے، لیکن وہاں پہ ریٹس جو ہے نا وہ فیز 6 کے آلموسٹ اس کے قریب برابر ہو چکے ہیں. اس لیے فیز 8 کو بھی میں ریکمینڈ نہیں کرتا. آپ فیز 7 میں لیں، آپ فیز 9 پریزم میں لیں. اگر آپ فیز 6 میں 6.5-7 کروڑ کا پلاٹ لینے کی سخت رکھتے ہیں تو آپ فیز 7 میں 2 کنال لے لیں، آپ فیز 9 پریزم میں 2 کنال لے لیں. تو وہ آپ کا ایک بہترین ایسٹ ہوگا. کل کو فیوچر میں آپ ہمیں دعائیں دیں گے. ایسا ہی. ٹھیک ہے. اور
یعنی میں آپ کو تھوڑی سی پرائس کا بتا دوں، فیز 6 میں ابھی ہم نے ریسنٹلی اے بلاک میں 6.5 کروڑ کا پلاٹ جی بیچا تھا، 6.5 کروڑ کا پلاٹ بیچا ہے، اور فیز 7 میں ابھی آپ کو 7 کروڑ میں 7 کروڑ 20 لاکھ 7.5 میں آپ کو بہترین جگہ کا پیر مل جاتا ہے، جی 2 کنال کا پلاٹ مل جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو آپ آدھے کے اوپر گھر بنائیں، آدھا لان چھوڑ دیں، کل کو آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، اس کو پھر اس کے اوپر بھی کنسٹرکشن کر سکتے ہیں۔ تو میں تو آپ کو یہ ایڈوائز کر رہا ہوں کہ آپ فیز 7 اور 9 پریزم کو جو ہے نا وہ دیکھیں، بیسٹ انویسٹمنٹ ہے۔ اور اگر آپ کا پیسے کم ہیں پھر بھی آپ ڈی ایچ اے میں لگائیں۔ ڈی ایچ اے میں کیوں لگائیں؟ اب یہ آپ کے کویشچن کا آنسر جو ہے وہ لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ پھر ڈی ایچ اے میں اسے لگائیں، دیکھیں پرائیویٹ سوسائٹیز اور ڈی ایچ اے کا جو ڈفرینس ہے نا اس کو جان لیں، سب کلائنٹس جو ہیں جو لوگ سن رہے ہیں وہ جانیں کہ اس میں فرق کیا ہے۔ پرائیویٹ سوسائٹیز جو ہے نا وہ اپنی فائلز جو ہیں وہ بناتی ہیں پرنٹنگ پریس کے اوپر، جتنے پیج چھپتے جاتے ہیں ان کی فائلیں بنتی جاتی ہیں۔ سپوز انہوں نے 10 کنال جگہ لی، میں ایک ایگزامپل کے طور پہ 10 کنال جگہ لی ہے، اور وہ فائلیں بھیج دیتے ہیں کیونکہ پرنٹنگ پریس پہ بنتی ہیں، وہ 100 کنال بھیج دیتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ وہ پھر ان کے پاس لینڈ نہیں ہوتی، مسئلے مسائل وہ سارا کچھ، اور پھر آپ ساری زندگی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو جگہ لینڈ مل جائے، آپ کا پلاٹ ملے، وہ کرتے وہ پھر آپ کے پیسوں سے خریدنے کی آگے کمپنی کوشش کرتی ہے، اگر تو ان کو مل جائیں ٹھیک ہے، ادروائز نیب میں بے شمار کیسز پڑے ہوتے ہیں ایسے۔ ڈی ایچ اے میں یہ خوبصورتی ہے کہ ڈی ایچ اے کبھی بھی پرنٹنگ پریس پہ فائل نہیں بناتا، ڈی ایچ اے پہلے لینڈ پرچیز کرتا ہے اور اس لینڈ کے اگینسٹ پلاٹ بناتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ جو لوگ اس فیلڈ سے اٹیچ ہیں ان کو پتہ ہے کہ پہلے لینڈ لی جاتی ہے، اور 8 کنال لیتے ہیں لینڈ، اور 2 کنال جو ہے وہ زمیندار کو، جس کی زمین ہوتی ہے اس کو 2 فائلیں دیتے ہیں، وہ پھر مارکیٹ میں بیچتا ہے۔ اس طرح ایک تو اس طرح سے فائل آتی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ آرمی الاٹیڈ ہوتی ہیں، وہ بھی اسی 8 کنال کے اندر سے وہ فائلیں جو اپنے آرمی کے لوگوں کو جب جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ڈی ایچ اے میں اگر بائنگ کر رہے ہیں تو وہ فیک نہیں ہے، وہ آپ فائل لے رہے ہیں تو وہ پلاٹ ہی ہے، اس کو فائل مت سمجھیں، یہ وہ والی فائل نہیں ہے جو پرائیویٹ سوسائٹیز والی جی۔ لہٰذا ڈی ایچ اے میں لیں، اگر آپ کے پیسے کم ہیں آپ ڈی ایچ اے میں آپ فیز 10 میں لے لیں، فیز 9 میں لے لیں، ٹھیک ہے۔ آپ 9 ٹاؤن میں 5 مرلہ سے شروع کر سکتے ہیں، 5 مرلہ لو، ادھر سے ادھر آ سکتے ہیں۔ تو خدارہ یہ جو لوکل سوسائٹیز ہیں میں بھی ایک آدھ نام ہو جو میں یہاں پہ نہیں لیتا، ایک آدھ نام ہو جو تھوڑا بہتر ہوں، لیکن وہ پھر بھی بہتر ہوں گے، وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے جیسے ڈی ایچ اے ہے۔ تو ڈی ایچ اے کو ہمیشہ پریفر کریں، اور جہاں پہ آپ کے پاس سکت ہے کنال کی، آپ 10 مرلہ لے لیں لیکن ڈی ایچ اے میں لے لیں، 10 مرلہ کی ہے تو 5 مرلہ لے لیں، ڈی ایچ اے میں لیں، ویسے بھی ایک برانڈ ہے، آپ مطلب ایک اچھی جگہ پہ رہنا۔ دیکھیں یہاں پہ ابھی میں فیز 7 8 فیز 6 کی بات کر رہا ہوں، جیسے مردی طوفان آتے ہیں، ہم خبروں میں دیکھتے ہیں جی پورا شہر ڈوب گیا ہے، جی لائٹ بند ہے۔ ہمیں ایسی چیز ڈی ایچ اے میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی کہ اس وجہ سے لائٹ چلی گئی ہے۔ پرانے فیزز میں ہیں ایشوز کیونکہ وہاں پہ انڈر گراؤنڈ وائرنگ نہیں ہے، لیکن جو نئے فیزز ہیں وہاں تو آپ انڈر گراؤنڈ وائرنگ مسئلہ نہیں ہے، طوفان آ جائے جو مرضی ہو جائے آپ کی، وہ الحمدللہ بہترین لائف چل رہی ہے، آپ اس ویدر کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ آپ وری ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ جی دوسرا اس میں بتائیں مجھے کہ اب کیونکہ ڈی ایچ اے کے ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، تو کیا جو کلائنٹس کو ہمارے بتائیں کہ کیا یہاں کے ٹرانسفر کا پروسیجر یا اس سے لوگ سیٹسفائی جتنا کرسٹل کلیئر ڈی ایچ اے کا ٹرانسفر کا سسٹم ہے نا وہ شاید ہی دنیا میں کہیں ہو۔ میں دبئی میں بھی میں نے وہاں پہ ٹرانزیکشنز کی ہیں، تو مجھے جو یہاں پہ ایک سیٹسفیکشن اور ہر چیز بڑا کرسٹل کلیئر ملتا ہے نا وہاں پہ بھی نہیں ملتا، ایسے ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں اگلا پروگرام ہم کریں گے ڈی ایچ اے کا تو بھی کر رہے ہیں، اگلا پروگرام دبئی کے بارے میں کریں گے، کیونکہ وہاں پہ بھی میں نے جی انشاءاللہ اپنا آفس لانچ کر لیا ہوا ہے، اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروا لی ریئل اسٹیٹ کی، اور مے بی نیکسٹ منتھ میں وہاں سے بھی پروگرام کروں گا نیکسٹ۔ اینی ہاؤ میں ابھی ہم ڈی ایچ اے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ڈی ایچ اے میں پہلی بات تو آپ سب سے پہلے کہ رجسٹرڈ ایجنٹ کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلی شرط ہے، نان رجسٹرڈ ایجنٹ کے پاس نہ جائیں۔ آپ چیک کریں
ڈی ایچ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے, ادھر سے آپ چیک. خیر ڈی ایچ اے نان رجسٹرڈ کو ڈیل ہی نہیں کرتا جو ان کی رجسٹرڈ نہیں ہوتے. لیکن لوگ آگے ہائر کر لیتے ہیں نا, کسی رجسٹرڈ فرم کو بندے کو ہائر کر لیتے ہیں کہ یار میری ٹرانسفر کروا دو, آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں, یعنی کہ وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں سارے. لیکن وہ رسپانسیبل نہیں ہو سکتا, نہ ہی ڈی ایچ اے اس کو بلا کے پوچھ سکتا بھائی کہ تم نے یہ, اگر کوئی پرابلم میں وہ ڈیل آ جاتی ہے تو ڈی ایچ اے کو آپ کمپلین کریں گے تو ڈی ایچ اے فرسٹ آف آل آپ سے یہ پوچھے گا بھائی کہ آپ نے ایک رجسٹرڈ ایجنٹ کو کیوں نہیں لیا جس کو ہم بلا سکیں. دوسری بات یہ ہے, اس کا سب سے پہلا فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی آفس کو آپ ٹوکن منی دیتے ہیں تو آپ ٹوکن منی کی رسید لازمی لیں اس سے, ٹھیک ہے, اس کے لیٹر ہیڈ کے اوپر اس سے رسید لیں. اور سب سے پہلے تو آپ ڈی ایچ اے سے پلاٹ کی ویریفیکیشن کروائیں. ویریفیکیشن کا طریقہ یہی ہے کہ اونر کا سی این آئی سی اور اس کا جو الاٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے, ٹرانسفر لیٹر ہوتا ہے, اس کی کاپی, اور ایک فارم ہوتا ہے جس کے اوپر اونر کے سگنیچر ہوتے ہیں, اس کی ڈیٹیلز اور سگنیچر ہوتے ہیں. ان سگنیچرز کے وہ ڈی ایچ اے میں سبمٹ ہوتا ہے. پھر 24 آورس میں نیکسٹ ڈے آپ کو ڈی ایچ اے ویریفائی کرتا ہے. ویریفیکیشن میں آپ کا ہوتا ہے کہ جی اس کے پلاٹ کے اوپر کوئی لیٹیگیشن نہیں ہے, کوئی بینک لون نہیں ہے, کوئی اور لیگل میں خالی وہ لیگل کی, ہاں جی وہ لیگل کے سارے اس کے 4 ڈپارٹمنٹ میں جاتی فائل, وہاں سے چیک ہوتا ہے, اور اونرشپ یہی ہے, یہی اونر ہیں, یعنی یہ ساری ڈیٹیل اس میں چیک ہوتی ہیں. یہ مسٹ ہے. ویریفیکیشن کے بغیر آپ اس کو ہیوی ٹوکن نت کریں, ٹھیک ہے. یہ پہلا سٹیپ ہو گیا. جب ویریفیکیشن آ جاتی ہے اور وہ کلیئر ہوتی ہے, اس کے اوپر ڈی ایچ اے کی امبوز اسٹیمپ لگی ہوتی ہے, تو وہ آپ لازمی چیک کریں. اس کے بعد آپ مزید آپ ٹوکن دے دیں پارٹی کو, اور جو ہے ایجنٹ کو مزید ٹوکن دے سکتے ہیں پھر آپ کی. اور اس کے بعد این ڈی سی وغیرہ ہوتا ہے, ہارڈلی 12 سے 15 دن کے اندر آپ کی ٹرانسفر ریڈی ہو جاتی ہے جی, ٹھیک ہے. اور پھر آپ جو پے آرڈرز وغیرہ بنوا لیں وہ آپ ڈی ایچ اے میں جائیں, پہلے آپ ٹرانسفر کروائیں گے پلاٹ, ٹرانسفر روم سے باہر آ کے پھر آپ وہ پے آرڈر جو ہیں ریمیننگ اماؤنٹ کے وہ دیں گے اونر کو. یہی مطلب ڈی ایچ اے میں یہ سب سے بہت بہتر یہ ہے کہ وہ آپ جب ٹرانسفر کروا چکتے ہیں تب آپ پیمنٹ کرتے ہیں. ہاں جی, پیمنٹ آپ نے پہلے صرف وہ ٹوکن منی کرنی 5-10 لاکھ روپے جو بھی ہے. دیکھیں کہ دونوں پارٹیاں ایٹ اے ٹائم بیٹھتی ہیں, سگنیچر کرتی ہیں. جی آمنے سامنے دیکھیں بایو میٹرک ہوتا ہے, سیلر کا بائر کا بایو میٹرک ہوتا ہے وہاں پہ. جی جی. پھر آپ کرنل صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہاں پہ آمنے سامنے بیٹھ کے وہ سگنیچرز ہوتے ہیں, اور وہ سرنڈر کرتا ہے اپنا جو پرانا الاٹمنٹ لیٹر ہے وہ سرنڈر کرتا ہے. پھر آپ اگین آپ کی تصویریں ہوتی ہیں, مطلب پورا پروسیس ہے. یعنی کہ آپ جب دیکھیں, میں نے دیکھا ہے کہ ٹرانسفر سے پہلے کلائنٹ بہت سارے کویشچن کرتے ہیں, جی کہ میں ٹرانسفر پہ جا رہا ہوں, کیسے ہوگا, یہ ساری باتیں پوچھتے ہیں. لیکن جب ٹرانسفر روم سے ہو کے باہر آتے ہیں تو وہ بالکل سیٹسفائی ہو چکے ہوتے ہیں. ان کو دماغ ان کے ذہن میں سارے پروسیجر کو دیکھتے ہوئے وہ مطلب 100% سیٹسفائی ہوتے ہیں. پھر وہ آگے پھر پے آرڈر دیتے ہیں. یہی والا سلسلہ ایسے ہی ہے. لہذا سیف اینڈ سیکیور ہے ڈی ایچ اے میں. اگر آپ رول سے نہ ہٹیں, آپ ویریفیکیشن کروائیں, آپ رسید لیں, یہ ساری چیزیں کریں تو آپ کو ڈی ایچ اے میں کوئی پرابلم نہیں. اور رجسٹرڈ ایجنٹ سے ڈیل کریں جی, تو پھر آپ کو ڈی ایچ اے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے آپ کی پراپرٹی 50 کروڑ کی ہے, چاہے 10 کروڑ کی, جتنے کی بھی ہے, آپ کو کسی طرح کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے.